بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم قریش مکہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اور ان کے منصوبہ بنانے کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے کیسے منصوبے کیے ان کے لیے، اور کیسے کیسے انہوں نے منصوبے بنائے انہیں وہاں سے روکنے کے لیے کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نہ جا سکیں۔ جب مسلمان مکہ کی طرف سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، پہلے تو کفار مکہ کی توجہ اس طرف رہی جو عام لوگ جا رہے ہیں مسلمان ان کو روکا جائے، کیونکہ قریش مکہ ہجرت کر کو دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، اپنے ماننے والوں کو انہوں نے بھیج دیا۔ یہاں پہ بھی ان کے ذہن میں یہی تھا کہ عام مسلمان جائیں گے، پیغمبر تو نہیں جائیں گے۔ اگر نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ مکہ پورا خالی ہو گیا، اب بس وہی لوگ بچے تھے یا جنہوں نے اسلام چھپایا ہوا ہے یا بہت مجبور ہیں۔ کئی بار ان کے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا کہ یہ نہ ہو پیغمبر بھی چلے جائیں، ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا اگر یہ مدینہ چلے گئے تو بہترین مرکز مدینہ ان کا بن جائے گا۔ قریش مکہ کو صرف اس بات سے چڑ تھی کہ ان کے بتوں کو کوئی برا کیوں کہتا ہے، اگر اس لیے وہ صرف پیغمبر کے مخالف تھے۔ پیغمبر ان کے بچوں اور جوانوں کو معاذ اللہ بہکا رہے ہیں، مگر اس طرح پیغمبر کی خبر سن کر انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ بھی جا رہے ہیں۔ پیغمبر سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اصل خطرہ انہیں اسلام سے تھا۔ ان کے دل میں یہی ڈر تھا کہ یہ کتنی بھی تبلیغ کریں، ان شہر میں ہمارا اختیار ہے، اس سے باہر چلے گئے تو پھر ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا، کیونکہ مکہ ہمارا ہے، ہم آنے والوں کو روک لیتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرنے دیتے کسی کو۔ اگر یہ ہاتھ ہمارے سے نکل گئے تو پھر تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا، یہ تو خوشی خوشی اسلام قبول کریں گے سب لوگ۔ ارے یہ کیا غضب ہو رہا ہے، کسی طرح پیغمبر کا خاتمہ کرو، نعوذ باللہ۔ یہ بات ان کے ذہن میں تھی کہ جتنے بھی قافلے جاتے ہیں یہاں سے وہ مدینہ سے ہو کر گزرتے ہیں، یہ ان کے ذہن میں تھی بات کہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ کہ دل میں یہ تھا کہ یہ اگر اسلام قبول کر لیا تو یہ حبشہ نہیں ہے، حبشہ تو یہاں سے بہت دور ہے، اس سے مکے والوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ہماری شاہ رگ پہ پیغمبر بیٹھ جائیں گے تو ہم پھر کیا کریں گے، تو ہماری راہداری پہ قبضہ کر لیں گے، جس قافلے کو چاہیں گے روک لیں گے اور اسے اسلام کی تبلیغ بھی کریں گے، ان کی رہنمائی بھی کریں گے، تو ہم پھر کیا کریں گے۔ 2.5 لاکھ دینار ان کی آمدن ہوتی تھی جو مدینہ سے قریش سے آتے تھے مدینہ کی طرف اور پھر مکہ کی طرف۔ پریشان ہو گئے کہ ہم تو معاشی لحاظ سے بھی بہت ہی نقصان میں جا رہے ہیں، ہماری تجارت تو بیٹھ کے رہ جائے گی۔ چنانچہ پیغمبر کو مدینہ میں حاکم نہیں ہونے دینا ہے، کسی طریقے سے اس بات کو روکنا ہے کہ یہ کہیں نہ جا سکے۔ بہت زیادہ سوچ وچار کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک خاص میٹنگ بٹھاتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ایسا کون سا منصوبہ بنایا جائے۔ خاص اجتماع کرنا ہے دارالندوا میں، محمد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا منصوبہ کیا تھا اس پر بات کرنے سے پہلے بتا دیں آپ کو، اس سے پہلے بھی 9 مرتبہ پیغمبر اسلام پر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، تب وہ انفرادی کوشش تھی، پہلے جو حملے ہوئے بلکہ بہت پہلے سے ہی کوشش تھی حملوں کی۔ پیغمبر اسلام پر ہاشم پر پہلے حملہ کیا، دادا عبد المطلب پر کے تو اتنے دشمن بن چکے تھے حتیٰ کہ ان کے نام کو بھی چھپا دیا گیا تھا، ان کو ایک دوسرا نام دے دیا گیا۔